سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر سعد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، پروردگار کی لعنت اس کے اوپر نازل ہو، زیارت عاشورہ ہو، مختلف زیارتیں ہو، بار بار اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ یہ جو ہم اتنی آسانی سے آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد عمر سعد کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، جس زمانے میں یہ تھا اس زمانے کے اندر اس کا بڑا مقام تھا۔ یعنی دنیاوی مقام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی اور دینی مقام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے شاید قاضی شورہ کا نام سنا ہے کہ وہ قاضی تھا، صحیح ہے، وہ دینی شخصیت تھا، اس نے بھی فتویٰ دے دیا امام علی مقام کے قتل کا، وہ تو اپنے مقام پر ہے ملعون۔ لیکن عمر سعد وہ ہے جو دینی شخصیت رکھتا ہے، مذہبی شخصیت رکھتا ہے۔ اس کا باپ بڑے کارنامے انجام دے چکا تھا، مسلمانوں کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا، اور ابن زیاد نے بھی مولا حسین کے مقابلے میں عمر سعد کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ جب مولا حسین نواسے رسول ایک طرف کھڑے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی ایسی دینی اور مذہبی شخصیت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس عمر سعد موجود ہے۔ ورنہ اگر ایک طرف یزید ایک طرف حسین ہو تو بات تو واضح ہے، ایک طرف صرف شرابے ہیں، فسق و فجور ہے، ہر قسم کی بدکاری ہے، ایک طرف شرافت ہی شرافت، طہارت ہی طہارت، عصمت ہی عصمت ہے، تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہوتا۔ لہذا بظاہر موازنہ قائم کرنے کے لیے عمر سعد کو رکھا کہ یہ دینی شخصیت کا مالک ہے، نماز روزے ساری چیزیں اس کا پابند ہے۔ اسی لیے آپ کو بار بار روایات کے اندر ملے گا کہ کربلا کے میدان میں یہ لوگ کہتے رہے کہ ہمیں نماز میں جلدی ہے، اللہ اکبر، نماز میں جلدی ہے، حسین کو جلدی قتل کرو۔ یہ ایسے نمازی تھی، تو یہ بظاہر دینی شخصیت کے حامل تھے۔ اب کیا ہوا ہے عمر سعد کے ساتھ؟ وہی ہوا ہے جو بہت سے افراد کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہتے ہیں، دنیا بھی ہاتھوں سے نہ نکلنے پائے۔ ہاں، دین کے کچھ معاملات کے اندر کمی آتی آ جائے، لیکن دنیا ہماری کم نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس سوچ کا انسان ہو تو پھر معاملہ کبھی کبھار اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ انسان قاتل امام حسین بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ایک اور بڑی مثال بس میں لفظی عرض کر سکتا ہوں، پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ نہ صرف قاتل امام حسین بظاہر دیندار تھا بلکہ قاتل مولا علی بھی بظاہر دیندار تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، کئی ساری جنگوں میں شریک ہو چکا تھا، اور اس کو تعجب ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل بنوں گا، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، میں کہاں سے بن سکتا ہوں۔ اور یہی معاملہ عمر سعد کے ساتھ بھی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے عمر سعد کے بارے میں مولا جانتے تھے، کئی ساری تعبیرات ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر سعد تم میرے بیٹے کے قاتل بنو گے۔ ایک مرتبہ عمر سعد آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا کہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسی باتوں پر، کہ کہاں سے یہ تخیلات لے کر آ گئے، کہاں سے یہ فضول کی باتیں لے کر آ گئے کہ میں آپ کے بیٹے کا قاتل بنوں گا۔ میں تو آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا، آپ کا معتقد ہوں، میں کیسے بن سکتا ہوں آپ کے بیٹے کا قاتل؟ امام نے فرمایا جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ میری زبان سے جاری ہوئی، تو ہی میرے بیٹے کا قاتل بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عمر سعد اتنے بڑے زمانے تک صحیح طریقے سے دینداری پر عمل کرتا کرتا صرف اس وجہ سے کہ دین کے ساتھ دنیا بھی بھرپور چاہتا تھا، رائے راست سے بھٹک گیا۔ بات کو بہت مختصر کروں، ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا ہے، جتنے بڑے بڑے نام تھے اور اشراف کوفہ تھے سب کو اپنے دربار میں بلایا، اس میں عمر سعد بھی شامل۔ کہا کہ کون ہے تم میں سے جو حسین ابن علی کے مقابلے پر جائے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کس میں مجال ہے نواز رسول کے مقابلے پر جائے، ان کو شہید کر کر آئے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب ابن زیاد نے جملہ کہا، اس کے بعد عمر سعد کھڑا ہو گیا۔ وہ کون سے جملہ تھا؟ کہ جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے اسے ملک رے کی حکومت ملے گی۔ ملک رے اس زمانے کا تہران سمجھ لیجئے، آج کے دور کا تہران سمجھ لیجئے، یا آپ کو مزید مثال اگر قریب کروں تو یہ فرض کر لیجئے کہ اسے پنجاب کی حکومت مل جائے گی، اور خدا نخواستہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، اسے پاکستان کی حکومت مل جائے گی، یا کسی بھی منطقے کی کسی بھی علاقے کی سمجھ لیجئے حکومت مل جائے گی۔
جب اتنی بڑی آفر ہوئی ہے, اتنی بہترین دنیا ملنے والی ہے, میری نمازیں تو ہو رہی ہیں, میرے روزے تو ہو رہے ہیں, میں اللہ اللہ کرنے والا تو ہوں, سجدے کرنے والا تو ہوں, یہ ایک اور کام کر لیتا ہوں, کیا فرق پڑ جائے گا میری دنیا کے اندر. اس نے حامی بڑھ لی ابن زیاد کے دربار میں, لیکن حامی بڑھنے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو بھانجا انتظار کر رہا تھا. عمر سعد کو دیکھا, کہا مامو جان آپ آج بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہیں, بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, کیا ماجرا ہے, بات کیا ہوئی ہے؟ پورا واقعہ سنایا. واقعہ سنانے کے بعد کچھ اشعار پڑھے, وہ اشعار بڑے قابل توجہ ہے. کہنے لگا کہ الا انما الدنیا بخیر معجل فما عاقل باع الوجود بدین یقولون ان اللہ خالق جنت ونار وتعظیم وغل یدین فان صدقوا فیما یقولون اننی اتوب الی الرحمن من سنتین وَإِن كَذَبُوا فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمًا وَمُلْقٍ عَقِيمٍ دَائِمِ الْحِجْلَيْنِ. یہ جب پریشانی کے عالم میں تھا تو اب پھر شیطانی سوچ آتی ہے, اور شیطانی سوچ اس طریقے سے آتی ہے کہ وہ بھی دین کے لباس میں. جب شیطان بھی انسان کو کبھی کبھار ایسے راستے پہ لے کر جاتا ہے تو دین کے نام پر اور ایسے مشورے دیتا ہے کہ ارے تم نے جو گناہ کر رہے ہو یا تم غلط کام کر رہے ہو, تم سے بڑے بڑے دینداروں نے کام کیا ہے, کیا وہ بھی نہ سمجھتے؟ انسان کو ایسے سے مشورے دیتا ہے. بڑے بڑے دیندار, دینداری کا معیار کیا ہے؟ جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ بڑا دیندار ہے. نام سے بڑی دینداری نہیں ہوتی کہ نام بڑے بڑے ہیں, جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ بڑا دیندار ہے. تو پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ الا انما الدنیا بخیر معجل. دیکھو عمر سعد, اب عمر سعد اپنے بھانجے کو بتا رہا ہے, کہتا بھانجے بات یہ ہے کہ دنیا تو ایسی چیز ہے جو میرے سامنے موجود ہے, یہ ملک رہ کی حکومت تو میرے سامنے موجود ہے, اور وہ آخرت جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں. اور کیا تم نے کبھی کوئی عقل مند انسان ایسا دیکھا ہے جو نقد کو ادھار پر بھروسہ کرے؟ کیا خوبصورت دلیل ہے. الا انما الدنیا بخیر معجل فما عاقل باع الوجود بدین. کسی عاقل انسان کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو دین اور قرضے پر بھروسہ کرے. یقولون, یہ تو لوگوں نے کہا ہے کہ ان اللہ خالق جنت ونار وتعذیب وغل یدین, کہ پروردگار کوئی ہے جو جنت بھی بنائی ہے, اس نے جہنم بھی بنائی ہے, ہتکڑیاں بنائی ہے, عذاب بنائے. یہ تو لوگوں کی باتیں. اب اس کے اندر دلیلیں کمزور سے کمزور تک ہوتے جا رہی ہے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں, یہ رسول صادق کا کلام ہے, یہ وحی الہی ہے. یہ خود عقل انسانی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ناانصافی ہو رہی ہے تو کوئی ایسا دن ہو جب انسان کو انصاف ملے. ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ قیامت ہے, برحق ہے, جنت ہے, جہنم ہے, لیکن اس سے کہنا شروع کیا اب جب ملنے والی یہ چیز, تو بہانے تو بہت سارے آئے تھے انسان کے ذہن, جنت بھی بنائی ہے, جہنم بھی بنائی ہے. فَإِن صَدَقُوا فِيمَا يَقُولُونَ, اگر یہ اپنی بات میں سچے بھی نکلے کہ ہاں واقعاً کوئی آخرت ہے, تو میں کیا کروں گا؟ اننی اتوب الی الرحمن من سنتین, تو میں مرنے سے 2 سال پہلے توبہ کر کے مروں گا. جیسے ملک الموت ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ اب 2 سال رہ گئے, آپ توبہ فرما لیجئے, پھر ہم آپ کو موت دینے والے ہیں. وہ اور گھرانے والے ہوتے ہیں کہ جن کے در پر ملک الموت آئے تو پہلے اجازت طلب کرتا ہے, پھر داخل ہوتا ہے. تو اگر یہ اپنی بات میں سچے نکلے, میں توبہ کر کے مروں گا. وَإِن كَذَبُوا, اور اگر یہ جھوٹے نکلے اور آخرت تو واقع نہیں ہے, فُزْنَا بِدُنْيَا عَظِيمًا, تو مجھے تو عظیم دنیا مل گئی. وَمُلْكٍ عَقِيمٍ دَائِمِ الْحِجْلَيْنِ, دونوں جہاں کی نعمتیں, ہر طرح کی نعمتیں مجھے مل گئی. جیسے ہی اس کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے, آواز غیبی آئی. روایت یہ کہتی آواز غیبی آئی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي يَا أَخْسَرَ الْوَرَى تَفُوزُ بِهِ بَعْدَ قَتْلِ حُسَيْنِ. اے کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے, خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد تو کامیاب ہو سکے. آخرت تو تیری بربادی ہے, تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. جس دنیا کو کمانے کی خاطر تو یہ کام کرنا چاہ رہا ہے, وہ دنیا بھی نہیں ملنے والی تجھے. خسرت دنیا والآخرہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نہ دنیا ملتی ہے انہیں, نہ آخرت ملتی, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھی پاتے ہیں, آخرت بھی پاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, جسے جتنی کم دنیا ملتی ہے, جنہیں دنیا میں جتنی کم لذتیں ملتی ہیں, آخرت میں انہیں اتنی ہی نعمتیں ملتی ہیں.